بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شفیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اکیڈمی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کے چیپٹر نمبر 3 پنشمنٹ کا سیکشن نمبر 53 ہے۔ اس سیکشن میں پنشمنٹ بتائی گئی ہیں۔ ویسے تو سارا چیپٹر پنشمنٹ پر ہے، لیکن یہاں پر کچھ اقسام بتائی گئی ہیں پنشمنٹ کی، وہ 10 ہیں۔ پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ پنشمنٹ دی کیوں جاتی ہے۔ کوئی بھی فائن ہو یا کنفائنمنٹ ہو، وہ کسی بھی اتھارٹی کے ذریعے دی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اتھارٹی کنفائنمنٹ یا فائن دیتی ہے تو کوئی بھی اتھارٹی دیتی ہے، تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اذیت دینا نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریونٹ دا کرائمز، یعنی کرائم کو روکنا، ٹو میک اے فری کرائم سٹی، یعنی کسی سوسائٹی کو کرائم سے بچانا، اس کو ایسا بنانا کہ وہاں پر کوئی بھی کرائم نہ ہو۔ تو اس وجہ سے پنش کیا جاتا ہے کسی بندے کو، کوئی بھی وہ جرم کرتا ہے تو اس کو، اس لیے ان کو وہ سزائیں دی جاتی ہیں، یعنی کرائمز کو اسٹاپ کرنے کے لیے پنشمنٹ دی جاتی ہیں۔ نیچے کرائم کی سزائیں دی گئی ہیں۔ نیچے پہلی ہے قصاص، دیت، عرش، دمن، تعزیر، ڈیتھ، امپرزمنٹ فار لائف۔ امپرزمنٹ وہ 2 اقسام ہیں ان کی، ریگورس بھی ہیں اور سمپل بھی ہے، اور فورفیچرس آف پراپرٹی اور فائن۔ مختصر ان پر ڈسکس کریں گے۔ قصاص، عرش، دیت، یہ بھی جو بھی 10 اقسام ہیں پنشمنٹ پہ۔ تو پہلے پڑھیں گے قصاص۔ قصاص ہم کس کو کہیں گے؟ قصاص ہم کی سزا ایسے ہوتی ہے جیسے دا سیم ہرٹ، جیسے اس نے ہرٹ کیا ہے اس کو ویسے ہی ہرٹ کرنا، اور آن سیم پارٹ آف باڈی، اسی سیم پارٹ آف باڈی پر وہ ہرٹ کرنا، ود دا سیم انٹینسٹی، یعنی اسی شدت سے جس سے اس نے ہرٹ کیا ہے۔ اور یہ جو قصاص ہے وہ 2 اقسام میں ہوتی ہے، ایک تو مرڈر میں اور ہرٹ میں، دونوں میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے سنا ہے کہ خون کے بدلے خون، ہرٹ کے بدلے ہرٹ، یعنی زخم کے بدلے زخم، اور زندگی کے بدلے زندگی، لائف فار لائف، ہارٹ فار ہارٹ۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، ٹانگ کے بدلے ٹانگ، یہ قصاص ہے۔ قصاص میں یہ سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر تم کہو گے قصاص سمجھو گے تو وہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے کہ ایک بندہ جو اے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بی کو نہیں ماروں گا۔ کیوں نہیں ماروں گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے قصاص میں اگر میں نے کسی کی زندگی لی تو وہ میری زندگی لے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے اس میں زندگی ہے۔ یعنی قصاص میں جو بھی چیز کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تھی قصاص، یعنی ہارٹ کے بدلے ہارٹ، خون کے بدلے خون، اور اسی حوالے سے، اسی انٹینسٹی سے، سیم پارٹ باڈی پر۔ اور دوسری نمبر ہے دیت۔ دیت کی میننگ ہے معاوضہ، کمپنسیشن آف مرڈر۔ یہ جو کمپنسیشن ہے وہ خون بہا کی کمپنسیشن ہے، کسی ہرٹ کی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی مرڈر ہوگا تو وہاں پر ہی دیت ہوتی ہے۔ تو دیت جو وکٹم کے لیگل ہیئرس ہوتے ہیں تو ان کی ایگری ہونے کے بنا یہ دیت نہیں ہو سکتی، یعنی اگر وہ ایگری ہیں تبھی وہ دیت ہوگی۔ تو دیت کی جو لمٹ ہے وہ منیمم بتائی گئی ہے لیکن میگزیمم نہیں بتائی گئی اس کوڈ میں۔ تو منیمم جو ہے وہ 30,630 گرام سلور ہے، اس کی قیمت آج کے حوالے سے ابھی جو سلور کی گرام کی قیمت ہے وہ ان کو وہ دیت دے گا، اسی وکٹمز کے ہیئرس کو، لیگل ہیئرس کو، وہ 30,000
630 گرام سلور ہوگا، اس کی قیمت کے حوالے سے یہاں اس پر حساب کتاب کیا جائے گا، اور پھر وہ ان کو اسی حساب سے دیں گے۔ لیکن میگزیمم کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، میگزیمم 2 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن منیمم اس میں یہی بتائی گئی ہے کہ سلور 3,630 گرام سلور کی قیمت ہوگی تو وہی ہوگی۔ اور یہاں پر کنڈیشن بھی دیکھی جائے گی کہ دونوں پارٹیز کے حالات دیکھے جائیں گے کہ وہ کتنے پاورفل ہیں اور کتنی اس کو پراپرٹی کتنی ہے، اور دونوں کی حالت دیکھ کر تو پھر وہ دیت کا فیصلہ دیا جائے گا۔ دیت کی پرمیشن جو ہے وہ 319 سیکشن اور 322 سیکشن پاکستان پینل کے سیکشن میں یہ دیت کی پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ دیت دی جا سکتی ہے۔ تو دیت ہم نے پڑھی، تو آگے چلتے ہیں۔ عرش ہے اور چوتھا نمبر دمن ہے۔ عرش اور دمن دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ وہ کمپنسیشن کے بارے میں ہے۔ کمپنسیشن بھی اسی ہرٹ کے بارے میں ہے، یعنی جہاں بھی ہرٹ کیا گیا ہو تو وہاں پر عرش کی سزا بھی مل سکتی ہے اور دمن کی سزا مل سکتی ہے۔ تو عرش کہاں پر ملے گی اور دمن کہاں پر ملے گی؟ ہرٹ تو ہرٹ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے عرش تب لگائی جاتی ہے جب شجائے خفیفہ ہم کہتے ہیں تو وہاں پر ہو، یعنی غریبس ہرٹ ہو، دماغ پر کوئی بھی زخم ہو، گہری چوٹ ہو، جائفہ ہو، یعنی دماغ پر اتنا زخم لگا کہ وہ کوما میں چلا گیا، یا اس کو ابھی وہ مائنڈ نہیں ہے وہی جو وہ پہلے تھا، تو ایسی حوالے سے ہم عرش کی سزا پنشمنٹ دیں گے جب بندے کو اتنی گہری چوٹ آئی ہو کہ وہ اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو یا کوما میں چلا گیا ہو، یا اس کی قیمت جو ہے اس کی جو یعنی اس کا جو دماغ وہ نہیں ہے، سالم دماغ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ تو اس کی جو عرش کی جو اماؤنٹ ہے وہ فکس کی گئی ہے۔ فکس کیسے کی گئی ہے؟ فکس اماؤنٹ نہیں بتائی گئی، لیکن اور جو دیت ہے اس کا آدھا حصہ، یعنی جو بندے کو زخم لگا اس کے حساب سے اگر یہ حساب لگایا جائے کہ اگر اس زخم سے بندہ مر جاتا تو اس کی دیت کتنی ہوتی، مثال لیتے ہیں اس کی 1 کروڑ ہوتی دیت، اگر وہ اس زخم سے مر جاتا تو اس کی 1 کروڑ، سپوز لیتے ہیں 1 کروڑ ہوتی ہے، تو عرش کی اگر وہ بچ گیا ہے، زخم اس کو لگا ہے لیکن بچ گیا ہے، تو اس کی عرش کی جو قیمت ہوگی وہ آدھا کروڑ ہوگی، یعنی وہ دیت کا ہاف جو ہے اس کو یعنی دیا جائے گا۔ یہ جو عرش جو ہے وہ ڈپینڈ آن دی دیت ہے، دیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ جب بھی وہ حساب کتاب کیا جائے گا کہ جب جسی بندے کو جو بھی چوٹ لگی ہے تو وہ اگر اس کے حوالے سے وہ مر جاتا، چوٹ کے حساب سے مر جاتا، اس کو لگنے سے مر جاتا، تو اس کی دیت کتنی ہوتی؟ 2 کروڑ ہوتی۔ تو اگر وہ بچ گیا ہے ابھی تو اس کی عرش جو ہے، عرش کی سزا 2 کروڑ دیت کی، تو 1 کروڑ جو ہے وہ عرش کی ہوگی، یعنی یہ ڈپینڈ آن دی دیت ہے عرش کی سزا۔ اور جو دمن ہے وہ شجائے خفیفہ کہتے ہیں ہم اس کو، غیر جائفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ڈٹرمنیشن بائی دی کورٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے یعنی وکٹم ہے اس کو تھوڑا سا زخم لگا ہے تو اس کو سزا جو ہے اس کی اماؤنٹ فکس نہیں کی گئی، اس کورٹ پر ڈپینڈ ہے کہ کورٹ فیصلہ کرے گی، دونوں پارٹیز کی کنڈیشن دیکھے گی، فنانشیل کنڈیشن دیکھے گی، اور جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ جو زخم لگا ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے میں صحیح ہوگا، تو اسی حوالے سے ہی وہ کورٹ جو ہے فیصلہ کرے گی، سارا سرکمسٹنس دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گی۔ یعنی قصاص، دیت، عرش، دمن جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنہ ہیں۔ اس کے بنا جو بھی اور ہیں، جو بھی سزائیں ہیں، پنشمنٹس ہیں، وہ یعنی وہ قرآن اور سنہ کے اس کی روشنی میں ہے، لیکن اس کی وہ
وہاں پر نہیں بتائی گئی قرآن اور سنہ میں۔ عرش جو ہے وہ اس کی جو عرش اور کی جو سزا ہے وہ اس سیکشن 337 اور 337 میں بتائی گئی ہے کہ عرش کی قیمت کتنی ہوگی۔ وہ ہرٹ بھی ہے، اگر دماغ پر نہیں ہے تو کہیں اور ہے تو اس کی کتنی دیت دی جائے گی، وہ سیکشن 337 اور 337 میں بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ تھی عرش اور دمن۔ عرش جو ہے وہ گہرا زخم ہو وہاں پر دی جائے گی، وہ دیت کا ہاف ہوگا، یا اور سیکشن 337 اور 337 میں بتایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ دمن جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا زخم ہو، اس کو لاس ہوا ہو تو وہ اکارڈنگ ٹو ٹریٹمنٹ دیکھا جائے گا، کورٹ اس کی ڈسکرپشن دے گی کہ اس کو کتنی زخم ہے، فنانشیل کنڈیشن دیکھے گی دونوں پارٹیز کے، پھر وہ کمپنسیشن دے گی۔ تو یہ تھا دمن، شجع خفیفہ یعنی غیر جائفہ۔ تو عرش اور دمن ہم نے سمجھ لیے، تو آگے چلتے ہیں۔ پنشمنٹ نمبر 5 ہے تعزیر۔ تعزیر جو ہے وہ کی ڈیفینیشن اگر ہم پڑھیں تو اینی پنشمنٹ ادر دین قصاص، دیت، عرش و دمن، یعنی جو بھی قرآن و سنہ کے مطابق جو بھی اقسام ہے پنشمنٹ کی، قصاص، دیت، عرش و دمن کے علاوہ جو بھی پنشمنٹ ہوگی وہ تعزیر کی ہوگی۔ یعنی تعزیر کی جو پنشمنٹ ہے وہ کسی خون میں یا کسی ہرٹ میں نہیں ہوگی، وہ فائن یا امپرزمنٹ میں ہو سکتی ہے۔ جو بھی سزا ہے وہ ڈسکریشن آف کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہوگی، لیکن ملے گی کون سا جرائم ہوگا؟ تو جب کوئی بندہ رشوت لے گا، کسی کو گالی دے گا، تو ایسے جرائم میں تعزیر کی پنشمنٹ لگتی ہے، جہاں بھی رشوت دے، کسی کو ہرٹ نہ دے، کسی کا مرڈر نہ کرے، لیکن رشوت لیتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسی حوالے سے تعزیر کی پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ ڈیتھ سینٹنس، سزائے موت، یہ ایک کیپٹل پنشمنٹ ہے، یعنی جس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھانسی دینا۔ یہ جہاں بھی مرڈر ہوگا، مرڈر کرے گا بندہ اگر، تو وہاں بھی ہو سکتی ہے، اور جب بھی جہاں پر بھی کوئی وار نہ ہو، کسی کنٹری کے اگینسٹ نہ ہو، لیکن وہ کرتا ہے کہ وار یعنی جنگ کریں گے، تو اسی حوالے سے بھی پرمیشن کے علاوہ کنٹریز میں وہ جنگ لگا لینا، اس کو وہاں پر بھی وہ کیپٹل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے، یعنی ڈیتھ سینٹنس دی جا سکتی ہے۔ اور پنشمنٹ نمبر 7 ہے لائف امپریزمنٹ یعنی عمر قید۔ تو یہ جو اس کی عمر قید کی لمیٹیشن ہے وہ سیکشن نمبر 57 میں، جو پی پی سی کے 57 سیکشن میں دی گئی ہے کہ وہ 25 ایئرس ہوں گی۔ لائف امپریزمنٹ ہم نے پڑھ لی، تو اب امپریزمنٹ یعنی قید۔ تو اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے سمپل، دوسری ہے ریگورس۔ سمپل جو ہے وہ اس میں کوئی بھی مشقت نہیں کی جا سکتی، سمپل ہی ہوتا ہے، وہ قید میں وہاں پر ہی ہوتا ہے، لیکن ریگورس جو ہے وہ قید با مشقت ہوتی ہے، وہاں پر کام کرواتے ہیں، تو سخت سزا یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کام بھی کرواتے ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں وہاں پر کام کرواتے ہیں، لیکن سمپل جو ہے وہ سادی سی سزا ہے، وہاں پر وہ قید میں ہی ہوگا۔ تو ریگورس جو ہے وہ اس کی کتنی میگزیمم کتنی ہے کہ اتنے سال دی جا سکتی ہے، وہ سیکشن 55 میں دیا گیا ہے، پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 55 میں، کہ 14 سال میگزیمم جو ہے 14 سال دی جا سکتی ہے، اور منیمم جو ہے وہ سیکشن 510 میں دی گئی ہے اسی کوڈ میں، منیمم جو ہے وہ 24 آورس دی جا سکتی ہے۔ یعنی امپرومنٹ سمپل بھی ہے، ریگورس بھی ہے، اور ریگورس ہم 14 سال دے سکتے ہیں، اور منیمم جو ہے میگزیمم 14 سال، اور منیمم جو ہے ہم وہ 510 سیکشن میں جو ہے وہ 24 آورس دے سکتے ہیں۔ فور فیچرس آف پراپرٹی، یہ جو یہاں پر پراپرٹی ضبط کی جاتی ہے کسی بھی بندے کی، تو یہ جو ہے وہ سزائیں بتائی گئی ہیں، یعنی کن کن حالات میں ہم وہ ضبط کر سکتے ہیں کوئی بھی پراپرٹی۔ تو 126 میں 127 اور 169 جو سیکشن ہیں
یہ تینوں سیکشن میں یہ بتائی گئی ہے کہ کن کن حالات میں اگر وہ پراپرٹی گئی تو ہم وہاں پر وہ سرکار جو ہے وہ ضبط کر سکتی ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے ملک کی وہ وہاں پر وہ زمین ضبط کر سکتی ہے۔ اگر کہیں بھی گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ پراپرٹی تم نہیں کر سکتے، اگر وہ تب بھی کرتا ہے تو اس کی پراپرٹی ضبط کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ملک کا مخالف ہو کر، اس کے خلاف ہو کر کوئی بھی خون ریزی کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو قانون کے خلاف ہے، تو وہ پراپرٹی اس کی ضبط کی جا سکتی ہے۔ اور اگر سرکاری ملازم میں کوئی بھی وہ غلط طریقے سے پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کی بھی پراپرٹی ضبط کی جا سکتی ہے۔ یہ تھی فوری فیچرز آف پراپرٹی، یعنی جہاں بھی لاء نے منع کیا ہے کہ تم ایسی پراپرٹی نہیں خرید سکتے یا یہ کام نہ کرو، تو وہاں پر یعنی جو بھی پروہیبٹڈ بائی لاء ہے تب بھی وہ بندہ کام کرتا ہے تو اس کی جو ملکیت ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ فائن، ایکسپلینیشن نمبر 10 ہے فائن۔ فائن جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ دیت، عرش، دمن، تعزیر میں جو بھی یہ سزائیں ہیں وہ پارٹی ٹو پارٹی دی جاتی ہیں، لیکن یہ جو فائن ہے وہ پارٹی ٹو نیشنل اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، یعنی قومی خزانے میں وہ فائن بھیجی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بھی جج جو ہے وہ سزا دے گا تو اگر فائن دیتا ہے تو وہ پارٹی ٹو پارٹی کو نہیں دی جائے گی، وہ اس پارٹی سے لے کر وہ قومی خزانے میں بھیجی جاتی ہے۔ تو فائن جو ہے وہ کتنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پر فائن بھی دی جاتی ہے، سمپلی فائن بھی دی جا سکتی ہے، امپریزمنٹ بھی دی جاتی ہے، دونوں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو فائن کا مطلب کوئی یہ بھی سزا ہے، ایک اقسام سزا کی، کہ جب بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی مجرم ہوگا تو اس کو فائن دی جا سکتی ہے، فائن قومی خزانے میں وہ اس کی رقم جائے گی، اور فائن سمپل بھی ہو سکتی ہے اور فائن وتھ امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لیکچر تھا آج کا ہمارا وہ پنشمنٹ کے بارے میں تھا، ہلکی سی ہم نے ڈسکس کی ان پنشمنٹ پر، لیکن جو ڈیٹیل لیکچر ہوگی وہ ہم دوسری لیکچر میں ڈیٹیل میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔